تو کیا ہے ہمارے ٹاپک کا نام؟ پریگننٹ وتھ سن. دونوں ایسے لفظ ہیں جس میں ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہالےلویا. ہر کسی کو پتہ ہے پریگننٹ کی ہوندا ہے, اس کی ضرورت نہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کی جائے. اور سن کا مطلب ہی سب کو پتہ ہے کہ گناہ, پاپ. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے جب ہم نے یہ پوسٹر دکھایا ہوگا, جب ریلیز کیا ہوگا, آپ میں سے شاید بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید پاسٹر امبرین جو ہے وہ ایسے ٹاپک کے بارے میں بتانے لگی ہیں کہ جس کے جو سیکشول امورالٹی کو, حرام کاری کو جو ہے وہ بتاتا ہے, یا ایسی عورتیں جو کہ ناجائز اولاد پیدا کرتی ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ مگر نہیں. ہاں یہ ضرور کلام کا حصہ ہے, مگر نہیں. آج آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, دے آر پریگننٹ وتھ سن. اور سن صرف یہ نہیں کہ ہم ایک نیچرل پریگننسی کی, ایک فزیکل پریگننسی کی بات کر رہے ہیں, ہم روحانی طور پہ اسپرچل پریگننسی کی بات کر رہے ہیں. کہ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایک گناہ کو اپنے پیٹ میں لے کے جو ہے اس کو پال رہے ہیں. گناہ جو ہے وہ آپ کے جسم میں حاملہ ہو چکا ہے, گناہ کے ساتھ آپ گربوتی ہیں. یو آر پریگننٹ وتھ سن. آمین. سب میرے ساتھ بولیں, پریگننٹ وتھ سن. آج ہم سیکھیں گے کہ گناہ کیسے ہماری زندگیوں میں انٹر ہوتا ہے. آزمائش کی شکل لے کے, خواہش کی شکل لے کے, ڈیزائر, ابھیلاشا جو ہوتی ہے, چھوٹی سی خواہش جو ہے اتنا بڑا گناہ ہماری زندگی میں بن جاتی ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے کہ ہم بہت سی خواہشیں اپنے دل میں رکھتے ہیں, اور وہ خواہش جو ہے وہ آزمائش کی طرف لے چلتی ہے. آزمائش جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے, پاپ بن جاتا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ آج کیا ہونے والا ہے. کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہالےلویا. تو سب سے پہلے ہم اپنی پکچر نمبر 1 سب سے پہلے ہم آیت پہ جائیں گے. میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا خط, یعقوب کی پتری, جیمز چیپٹر 1, اور اس کی ورس ہم پڑھیں گے 14. یعقوب پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت, جیمز 1:14. ہلو. ہاں, ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے, اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. آمین. ہیپی ہندی میں پڑھ دیں گے. پرنتو پرتیک ویکتی اپنی ہی ابھیلاشا سے کھینچ کر اور پھنس کر پریکشا میں پڑتا ہے. پھر ابھیلاشا گربوتی ہو کر پاپ کو جنتی ہے, اور پاپ جب بڑھ جاتا ہے تو مرتیو کو اتپن کرتا ہے. ہالےلویا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے گناہ کو پریگننسی سے کیوں ریلیٹ کیا گیا ہے. کیونکہ وہ اس کو جنم دیتا ہے. جو خواہش ہے وہ گناہ کو جنم دیتی ہے, اس لیے اس کو پریگننسی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. جب آپ اپنی خواہش کو پیٹ میں کنسیو کر لیتے ہو تو وہ گناہ جو ہے وہ بن جاتا ہے, اور وہ آپ کے پیٹ کے اندر ہی اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی زندگیوں کے اندر ہی اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ واٹ از سن؟ گناہ کیا ہے؟ ایک تصویر یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ گناہ کیا ہے. واٹ از سن؟ یہاں پہ ایک پکچر لگائیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیں گے ذرا. مسنگ دا, اور سن یونانی جو زبان ہے گریک میں, اس کو کہتے ہیں ہمارتیا, جس کا مطلب ہے مسنگ دا مارک. یہ ہے گناہ. اب آپ سمجھیں گے کہ یہ پکچر کا گناہ سے کیا تعلق ہے. لگے رہنے دیجیے پکچر. آپ جو دیکھ رہے ہیں, جو ٹارگٹ جو بنا ہوا ہے, جو سینٹر پوائنٹ ہے, وہ ہے ہمارا خدا, اس کا کلام, اس کے آئین, اس کے کمانڈمنٹس, اس کے حکم. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر ہم ادھر ادھر چلے جائیں گے. مگر جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ جا کے اس ٹارگٹ پہ ہٹ کریں, خدا کی آواز کو سنیں, خدا کے کلام کو سنیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم چرچ نہیں آتے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے, یا جس کو خدا نے کلام میں منع کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں مسنگ دا مارک. ہالےلویا. جب آپ اس ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرتے ہیں. مگر عزیزوں, میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلے سے آپ اس ٹارگٹ پہ
بالکل ہٹ کریں گے جو خدا چاہتا ہے آپ کی زندگیوں سے. اس پوائنٹ پہ جا کے لگیں گے جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ جا کے لگیں. آپ خدا کے کلام کو بھی سنیں گے, خدا کے کلام پہ عمل بھی کریں گے, اور خدا کے کلام کو پورا اپنی زندگی میں کریں گے. ہالےلویا. آج گناہ آپ کی زندگیوں سے نکلنے والا ہے اور خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں آنے والا ہے, تاکہ آج کے بعد آئندہ آپ کبھی بھی جو ہے اس مارک کو, اس ٹارگٹ کو مس نہیں کریں گے. آمین. تو ہم نے سیکھ لیا کہ واٹ از سن, گناہ کیا ہے. اب اس آیت میں کیا لکھا ہے ہم دوبارہ پڑھیں گے. 14ویں آیت دوبارہ پڑھنا بیٹا. ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ہاں ہر شخص کیا لکھا ہے, اپنی ہی ابھیلاشا, اپنی ہی ڈیزائرز. تو ہم پھر کیوں شیطان کو الزام دیتے ہیں جب ہم گناہ میں گرتے ہیں؟ نہیں پاسٹر جی ابلیس نے میرے تے حملہ کیتا سی. نہیں تو انو نہیں پتا, ابلیس جڑا ہے بڑا چلاک ہے, ابلیس نے یہ راستہ میرے لیے جو ہے وہ بنایا تھا. نہیں, کلام کہتا ہے ہم اپنی ہی خواہشوں میں. اور یہاں پہ ایک سلائیڈ لگائیں گے, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خواہش ہوتی کیا ہے. واٹ از ڈیزائر. کیا لکھا ہے کہ ڈیزائر از اے اسٹرانگ فیلنگ آف وانٹنگ سم تھنگ. آپ کو پتہ ہے وانٹ اور نیڈ میں فرق ہے. نیڈ کیا ہے, آپ کی ضرورت, اور وانٹ کیا ہے, کوئی چیز جو آپ کو ایک خواہش ہے وہ چاہیے ہے, مگر آپ نے اپنی خواہشوں کو ضرورت بنا دیا ہے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے یہ جاب چاہیے ہے کیونکہ اس میں پیسے بہت ہیں, مجھے یہ جاب چاہیے ہے کیونکہ یہ میرے سٹینڈرڈ کی ہے, مجھے یہ جاب چاہیے ہے کیونکہ یہاں پہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا ہو سکتی ہوں, مجھے یہاں کا ہی ویزا چاہیے کیونکہ مجھے اس ملک میں جا کے اسٹیبلش ہونا ہے, مجھے اس لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے, پاویں وہ کرسچن ہو یا نہ ہو. یہ آپ کی خواہش ہے جس کو آپ ضرورت بنا لیتے ہیں. اٹ کین بی اے وش فار سم تھنگ ٹو ہیپن, اور آگے کیا لکھا ہے, اور اے ڈیپ نیڈ, مطلب کہ کوئی بہت ہی گہری ضرورت ہے, فار سم تھنگ یو لائک اور لو. ہم وہی چیز پانا چاہتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے چاہیے ہے, میری خواہش ہے کہ مجھے ایک اچھی گاڑی مل جائے. دیکھیے جو ڈیزائرز ہے, جو خواہش ہے, جب میں ڈیزائر بولوں آپ لوگ سمجھ آنا کہ میں خواہشوں کی ابھیلاشا کی بات کرنی ہوں, ٹھیک ہے. تو جو ڈیزائر ہے دیکھیے ایک بری چیز نہیں ہے ڈیزائر رکھنا, یہ خدا کی طرف سے ہے انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہونا. ڈیزائرز کچھ بھی ہو سکتی ہیں, خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے, کسی کو پیار کرنا ہے خواہش ہو سکتی ہے, پیسے کما لینا خواہش ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, اچھا گھر گاڑی خواہش, یہ بری باتیں نہیں ہیں. تو یہ دیکھیے دنیاوی خواہشیں بھی ہو سکتی ہیں, جسمانی خواہشیں بھی ہو سکتی ہیں, خدا کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں یہاں جا کے خدا کی خدمت, میری خواہش ہے کہ میں اس ملک میں جا کے خدا کی خدمت کروں. روحانی خواہشیں بھی ہو سکتی ہیں کہ خدایا میں چاہتا ہوں کہ میں روح میں اور بڑھوں, میں تیرے کلام میں اور بڑھوں. اور بری خواہشیں بھی ہوتی ہیں. دیکھیے جیسے میں نے بتایا کہ خواہشیں یہ خدا کی طرف سے ایک نیچرل چیز ہے جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہوئی ہے, مگر جب یہ ڈیزائر, جب یہ خواہش انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے, جو اس کی فطرت میں ہے, اور وہ ہے گناہ. آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاپی یا میں گنہگار نہیں. کلام میں کیا یہ لکھا ہے کہ پاسٹر امبرین نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہوئی؟ سب نے گناہ کیا. That is a prophetic word کہ سب نے گناہ کیا. کچھ بھی گناہ ہو سکتا ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, کسی کو دھوکہ دینا گناہ ہے, کسی کے ساتھ چیٹ کرنا گناہ ہے, کسی کو ہرٹ کرنا گناہ ہے, کسی کے لیے اپنے دل میں کرود رکھنا, بٹرنس رکھنا گناہ ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ فزیکل چیزیں ہی گناہ ہوں. آپ کی ایموشنز, کسی کے لیے کوئی کرواہٹ رکھنا, نفرت کرنا بھی گناہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی ساری زندگی تو میں گنہگار نہیں ہوں, میں پاپی نہیں ہوں. سب نے گناہ کیا, بولے سب نے گناہ کیا. ہالےلویا. مگر میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلے سے ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے. ہالےلویا. بے شک ہم گنہگار تھے, ہم پاپی تھے, مگر خدا اپنا جلال ہم پہ ظاہر کرے گا آج. ہالےلویا. ہالےلویا. دیکھیے یہ تھوڑا کلام سخت ہونے والا ہے, مجھے پتہ ہے, شکلیں جڑی ہیں نا وہ بڑی مرجھا گئی ہیں نا, بٹ آپ حوصلہ رکھیں,
یہ کلام آپ کے لیے آیا ہے، اور میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ آج آپ کی زندگی میں پرابلمس کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، تکلیفیں کیوں ہیں، بیماریاں کیوں ہیں، کمی کیوں ہے، تنگی کیوں ہے، بے روزگاری کیوں ہے. دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، مگر ہم کیا ہے، ہم شیطان کو بلیم کر دیتے ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا سی، خدا چاہتا ہی نہیں ہے. کہتے کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں پاسٹر جی اگر خدا کی مرضی ہے تو میں چرچ آؤں گا، اگر خدا چاہے گا تو میں چرچ آؤں گا. کیا خدا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ چرچ نہ آئیں؟ آمین. تو ہم نے ہر چیز جڑی ہے نا گھوم پھر کے یا تو خدا پہ ڈال دینی ہے یا شیطان پہ ڈال دینی ہے. اپنے آپ پہ تو کبھی بھی نہیں، ہائے میں بیچارہ میں بیچاری. تو آپ نے یہ کبھی نہیں کرنا. کلام صاف کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ہی خواہشوں، بولے اپنی ہی خواہشوں. ہالےلویا. مگر کلام ہمیں ایک اور چیز بھی کہتا ہے. میرے ساتھ نکالیے زبور بھجن سہیتا 37 اس کی 4 آیت. Psalms 37 verse 4. ہاں جی بیٹا. خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہالےلویا. خداوند میں ہندی میں کیا ہے بیٹا؟ یہوہ کو اپنے سکھ کا مول جان اور وہ تیرے منورتھوں کو پورا کرے گا. آمین. یہوہ کو اپنے سکھ کا مول جان. پریز دی لارڈ. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہشیں کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں، ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو گناہ کے ساتھ میل کر دیتے ہیں اس کا، اور پھر ہم غلط طریقے سے جو ہے وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. مگر خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہو. خدا اپنا جو وعدہ ہے خداوند تو تے کیا سی زبور 37 آیت 37 بات سے کہ اپنے خدا میں مسرور رہے، میں تو ہر سنڈے چرچ جاتا ہوں پھر بھی میری خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے. یہ غلط ہے. خداوند میں مسرور رہنا مطلب کہ اس میں خوش رہنا، اس میں خوشی ڈھونڈنا، اس کے کلام میں جو ہے وہ کھڑے رہنا. جب آپ خداوند میں مسرور رہیں گے نا، میری بات سنیں، جب آپ خداوند میں مسرور رہے گا نا تو خدا آپ کو وہ چیز دے دے گا جس میں آپ مسرور رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی خواہشوں کو پورا کر دے گا، وہ آپ کی ڈیزائرز کو پورا کر دے گا، وہ آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گا. ہاں بشرطے پہلے کیا کہتا ہے خدا؟ کیا آپ خدا نے پہلے یہ کہا ہے کہ میں تیری دل کی مرادوں کو پورا کر دوں گا؟ نہیں. اس نے پہلے کہا ہے کہ خداوند میں مسرور رہے. پہلے شرط یہ ہے کہ خدا میں ہمیں مسرور رہنا ہے. ہالےلویا. اور وہ آپ کی خواہشوں کو، آپ کی مرادوں کو پوری کر دے گا. آمین. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خواہشوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ جب یہ ہمارے سنفل نیچر کے ساتھ، جب یہ ہمارے گناہ کی جو فطرت ہے اس کے ساتھ جب مل جاتا ہے نا تو وہ جو خواہش ہے نا وہ بری بن جاتی ہے، وہ خراب بن جاتی ہے. میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اتپتی اس کا 3 باب اور اس کی پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 16 آیت. پہلا یوحنا 2 باب اس کی 16 آیت. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. ہالےلویا. یہ کلام کہہ رہا ہے یا یہ پاسٹر امبرین کہہ رہی ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی جسم کی خواہش. ہندی میں کیا ہے بیٹا؟ شریر کی ابھیلاشا. شریر کی ابھیلاشا. دوسرا کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش. اور تیسرا زندگی کی شیخی. زندگی کی شیخی. اور اس کی بہت خوبصورت مثال ہے، وہ ہم نکالیں گے. پیدائش میرے ساتھ نکالیے 3 باب اور اس کی 6 آیت. جلدی سے نکالیں. پیدائش اتپتی جینیسس چیپٹر 3 ورس 6. پیدائش 3 اس کی 6 آیت. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، ہالےلویا. عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا. تو پہلی بات کیا ہے کہ یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہے. جو یوحنا نے بات کہی وہ پہلے سے ہی پیدائش میں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، مطلب کہ جسم کی خواہش. اور آج ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ اچھا کھانے پینے کے لیے مل جائے بس، اور اسی طرح سے ہم پھر ویسے ہی جو ہے وہ
اپنے طریقے اپنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ جاب کرنی ہے, ہم نے یہاں سے پیسے لینے ہیں, ہم نے ادھر جو ہے وہ یہاں پہ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, کبھی اس کے ساتھ بزنس کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اور پھر دوسری بات کیا لکھا ہے کہ اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا. ہندی میں کیا ہے بیٹا؟ اور دیکھنے میں من بھاؤ ہے. دیکھنے میں اس کو اچھا لگا, آنکھوں کی خواہش. اور تیسرا کیا ہے کہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, زندگی کی شیخی, کہ مجھے نالج مل جائے گا, مجھے وزڈم مل جائے گی, یہ آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے, مجھے یہ کھانا ہے, مجھے یہ لینا ہے, یہ چیز اچھی ہے, میرے دل کو اچھی لگ رہی ہے. تو یہ چیزیں تو پہلے سے ہی کلام میں ہو چکی ہیں. اس لیے تو یہ یعقوب کہتا ہے یہ چیزوں کو کہ ہم اپنی ہی خواہشوں میں. کیا یہ ابلیس نے خواہش ڈالی تھی حوا کے دل میں؟ نہیں, یہ اس کے من میں آیا, مگر خدا نے اس کے لیے باقی چیزیں بھی تو رکھی تھی. مگر ہم وہی چیز کرنا چاہتے ہیں جو خدا کے خلاف ہوتی ہے. خدا نے کہا کہ باقی سب درخت میں سے تم کھا لینا, مگر یہاں سے نہ کھانا. مگر اس کو وہی چیز جو ہے وہ آنکھوں کو اچھی لگی, دیکھنے میں بھی اچھی لگی, کھانے میں بھی اچھی لگی, اور یہ تھا کہ وہ عقل دے گی مجھے. ہالےلویا. اور اس طرح انسان گناہ میں پڑ کے موت اپنے اوپر لے آتا ہے. ہالےلویا. مگر ایک اور بھی شخص ہے عزیزو, جب اس کے اوپر یہ آزمائش آئی. میرے ساتھ نکالیے متی اس کا 4 باب, میتھیو چیپٹر 4, اس کی 3, 6 اور 8 آیت ہم پڑھیں گے. جب خداوند یسوع مسیح بیابان میں گیا تو ابلیس نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو 3 بار آزمایا. اور ابلیس کا جو نام ہے نا, اس کا تو نام ہی یہی ہے, آزمانے والا. ہالےلویا. تو ہم پڑھیں گے کیا لکھا ہوا ہے, تیسری آیت. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو یہ کیا تھا؟ جسم کی خواہش, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی تھی. مگر اور ابلیس نے کیا کیا کہ اس خواہش کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر استعمال کرنا چاہا, اور اس کو آزمانا چاہا, اور کیا کہا کہ ان روٹیوں کو کہہ کے یہ پتھر بن جائیں. تو یہ ہے جسم کی روٹیاں, پتھر کو کہا کہ روٹیاں بن جائیں. تو یہ کیا ہوا؟ جسم کی خواہش, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی تھی. آگے ہم پڑھیں گے 6 آیت. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تیس نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے. بس یہاں اس نے کیا کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے, مطلب کہ زندگی کی شیخی, پرائڈ آف لائف. ہم کہتے ہیں نا کہ تانوں نہیں پتا میرا بڑا واسطہ ہے گا, تانوں نہیں پتا میں کدا بیٹا ہوں. یہ زندگی کی شیخی ہے, یہ پرائڈ ہے ہمارے اندر. تو ابلیس نے اسی طرح یسوع کو آزمانے کی کوشش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. ہالےلویا. تیسری چیز 8 آیت. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کے سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. کیا کیا؟ یہ ہے آنکھوں کی خواہش. تو یہ تینوں چیزوں میں ابلیس نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو آزمایا. آدم اور حوا نے کیا کیا؟ وہ فیل ہو گئے. ہالےلویا. مگر میرا اور آپ کا زندہ خداوند یسوع مسیح, اس نے کیا کہا؟ ہر بار اس نے جب ابلیس کا مقابلہ کیا, اس نے کہا لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے, اور وہ جو ابلیس ہے اس پہ غالب آیا ہے. ہالےلویا. تو آج عزیزو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ابلیس نے تو خداوند یسوع مسیح تک کو نہیں چھوڑا. داؤد کو دیکھ لیں آپ, پورا اسرائیل جنگ لڑنے گیا ہے, داؤد کیا کر رہا ہے؟ بتسبا کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اور داؤد کیا ہوا؟ اپنی روحانی جنگ میں ہار گیا. آنکھوں کی خواہش ہوئی, اس نے بتسبا کو نہاتے ہوئے دیکھا. جسم کی خواہش کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کر لوں. زندگی کی شیخی, اس کے ہسبینڈ کو مروا دیا. اینڈ ہی فیل. مگر اس نے زبور میں ہر بار توبہ کی. اس لیے تو اس نے کہا ہے 139 میں, خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جا. دیٹ از دا ریزن, وہ توبہ ہے. جے میں آکھا کہ میں نو گپ ہونیرا ہن چھپاوے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم اندھیرے میں گناہ کر لیں گے, مگر خدا کی روشنی ایسی آپ کو اس اندھیرے میں بھی آ کے جو ہے وہ دیکھ لے گی, اور اس گناہ سے آپ کو باہر نکال لے گی. ہالےلویا. ہالےلویا.
آگے ہم پڑھیں گے دوبارہ بیٹا یعقوب میں جائیں گے، پہلا باب اس کی 14ویں آیت، اور ہم یہاں پکچر نمبر 2 لگائیں گے. یعقوب پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں واپس جائیں گے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا ایکچولی ایک فشرمین ٹرم کا جو ہے نا استعمال کیا گیا، انٹائسنگ، مطلب کہ ایک چیز کو کھینچ لینا. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی فشنگ کی ہے؟ بہت زیادہ. اچھا، اوکے، تو آپ تو بڑے واقف ہوں گے ان چیزوں سے. تو جب ہم فشنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ یہ جو کانٹا ہے کیا یہ خالی ہے یا اس پہ کچھ لگا ہوا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیٹ. اردو میں شاید اس کو چارہ کہتے ہیں، ہندی میں مجھے نہیں پتا. تو یہ بیٹ ہے، کیڑا ہے جو کہ لگایا گیا ہے. کیوں لگایا گیا ہے یہ مجھے بتائیں. مچھلی پکڑ لیں تاکہ مچھلی، اب مجھے بتائیں جو مچھلی ہے وہ خالی کانٹے کو دیکھ کے آئے گی یا اس کیڑے کو دیکھ کے آئے گی؟ تو آپ نے امیجن کرنا ہے آج کہ آپ مچھلی ہیں. ہاللیلویا. اور یہ جو بیٹ ہے، یہ چارہ، یہ کیڑا جو ہے، یہ آپ کی خواہش ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں، جو فشر مین ہے نا، جو مچھیرا ہے، وہ ابلیس ہے. ابلیس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ فشنگ راڈ سے جو ہے وہ اس نے کوشش کی ہے کہ چلو میں ڈال کے دیکھتا ہوں کہ میں یہ جو ہے نا اس کی یہ خواہش جو ہے نا اس سے اس کو پکڑتا ہوں کہ یہ اس خواہش کے وسیلے سے جب میں کھینچوں گا تو یہ آزمائش میں گرے گی یا نہیں. اور وہ یہ کوشش کرتا ہے. مچھلی کبھی خالی کانٹے پہ جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی. تو ابلیس یہی کرتا ہے کہ وہ ہماری خواہشوں کو اس کانٹے میں ڈال کے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ نہیں کوئی غلط نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگلی تصویر دکھائیے گا. اس مچھلی کی طرح بن جاتے ہیں. جب مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو کیا ہوگا؟ مر جائے گی نا. تو یہی حال ہوتا ہے ہمارا عزیزوں، جب کلام کی وہ بات پوری ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. تو آج اپنے آپ کو اس مچھلی کی جگہ دیکھیں. جب ہم اپنی خواہشوں میں گر جاتے ہیں، جب ابلیس ہمیں اس کانٹے میں ڈال لیتا ہے، تو جب ہمیں کھینچتا ہے، ہمیں جب پانی سے باہر لے کر آتا ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ اپنی اس گناہ کی آزمائش میں گر جاتے ہیں. اور آگے آیت کیا لکھی ہے بیٹا؟ 15ویں آیت. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. تو کیا کرتی ہے؟ موت. تو یہ مچھلی جب پانی سے باہر آئے گی یہ زندہ رہے گی یا مرے گی؟ تو عزیزو ابلیس بھی یہی چاہتا ہے. یہ جو چرچ ہے، یہ جو کلیسیا ہے، یہ ایک تالاب کی طرح ہے. آپ سب مچھلی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کیا کہا تھا؟ کہ تو آدم گیر بن جائے گا. مچھیرا تھا نا، ماہی گیر تھا، تو وہ مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا. آپ سب بھی مچھلیاں ہیں. یہ تالاب ہے خدا کا. مگر ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ کانٹا ڈالتا ہے، وہ ایک خواہش ڈالتا ہے، وہ ایک بیٹ، ایک چارہ، ایک کیڑے کو ڈالتا ہے کہ ہاں میں اس مچھلی کو پکڑوں گا اور اس تالاب میں سے کھینچ کے اس کو باہر لے آؤں گا. اور وہ پھر آپ کو خدا سے، کلیسیا سے، فیلوشپ سے، کلام سے آپ کو دور کر دیتا ہے. ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو عزیزو ابلیس یہی کرنا چاہتا ہے آج ہمارے ساتھ. ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری خواہشیں ٹھیک ہے، نیچرل ڈیزائرز رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر جب وہ خواہش گناہ کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ گناہ کو جنتی ہے. وہ گناہ پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر، برائیاں پیدا ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کیا میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت سے یہاں پہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی پیار کرے. دیٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیار کرے، مگر ہاں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ویلیو ہو، کوئی امپورٹنس دے آپ کو، آپ کی کوئی قدر ہو، صرف آپ ہی آپ اس شخص کے لیے ہو، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حرام کاری میں گر جاتے ہیں. آپ کی وہ خواہش ایک گناہ کو جن لیتی ہے. میری بیوی تو مجھ سے، میرے سے منہ تک نہیں لگاتی.
ہاں وہ تو دیکھو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے, میرا ہسبینڈ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا, مگر وہ دیکھو مجھ سے میری کتنی رسپیکٹ کرتا ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہم شروع کر دیتے ہیں, وچ از اے ویری کامن تھنگ ناؤ اڈیز. یہ بہت عام ہو چکا ہے. ہم ویسٹرنرس کی بات کرتے ہیں, انڈیا پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ شاید ہوتا ہے. چھپ چھپ کے ہم نے ریلیشن شپس بنائے ہوئے ہیں. میں تو اسی لڑکے سے بات کروں گی, ہاں کیا ہوا وہ مسلم ہے, مجھے انڈرسٹینڈ تو کرتا ہے نا, مجھ سے پیار تو کرتا ہے نا, اتنا تو لائک کوئی کرسچن ہی نہیں ہے جتنا لائک ہی ہے. یہ بہت عام چیزیں ہیں. اٹس ناٹ فنی, میں آپ کو سیریسلی کہہ رہی ہوں. ہمارے کرسچن میں تو قابل کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا. پھر کیا ہے, دوسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا سکسیزفل ہو رہا ہے, اچھی گاڑی ہے, خدایا میں چاہتا ہوں میرے پاس بھی اس سے زیادہ اچھی گاڑی ہو, میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ پیسے کماؤں. اس کو کہتے ہیں لالچ, جیلسی. یہ ہوگی نا بری خواہش, یس اور نو. تیسری بات, مجھے تو وہی کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اس چیز میں خوشی ملتی ہے, میں تو یہی کروں گا, میں تو یہی کروں گی. مجھے یہی کھانا کھانا ہے چاہے کسی کو کھانا ہے یا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سیلفشنس, خود غرضی. تو یہ اچھی چیز ہے یا بری؟ تو یہ بری خواہش ہے. میں تو ادھر ہی جاب کروں گی کیونکہ یہاں پہ سیلری اچھی مل رہی ہے, یہاں پہ مجھے اچھا اسٹیٹس ملتا ہے, میری اتنی رسپیکٹ ہے. ہاں تو کیا ہو گیا اگر مجھے سنڈے چرچ مس کرنا پڑے؟ میں نے آپ کو اس دن کیا سمجھایا تھا میری بچیوں کہ آئی ہیو بن دیئر, میں نے کام کیا ہوا ہے یہاں پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی بازیاں کر کے, گروپ میں جا کے, دوسروں کو امپریس کر کے ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے. بہت بڑی بیوقوفی ہے آپ لوگوں کی. ایک وقت تھا کال سینٹرز میں, اور یہاں پہ تو بہت ایسے تماشے ہوتے ہیں. میں کال سینٹر میں کام کرتی تھی, ساری وہاں پہ نان کرسچنس تھیں. جب میں نے دیکھا کہ یہ ماحول کیسا ہے, یہ لوگ ہر روز انہوں نے ڈرنکنگ کے لیے جانا. انڈینس تو سوری ٹو سے مگر وہ ڈرنکنگ کے بغیر رہ نہیں سکتے جو نان کرسچنس ہیں. ہر روز انہوں نے ڈرنکنگ کے لیے جانا, بارز میں جانا, کلبوں میں جانا, اور مجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ بھاتی نہیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا, میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. میری جو مینیجر تھی وہ بھی میرے خلاف ہو گئی. اور آپ یقین کریں میں اس وقت اتنی اکیلی تھی اور میں بڑا روتی تھی. اور میں نے گھر پہ بھی نہیں اپنی امی کو اور میں نے بہنوں کو کسی کو نہیں بتایا. میں بڑا پچھتاتی تھی. اور پیچھے یہ لوگ پتہ نہیں میرے پیچھے میرے کیا خلاف میرے منصوبے اور کیا سازشیں کرتے تھے. اور میں پھر کیا ہوا کہ میری پرفارمنس بھی نیچے ہونا شروع ہو گئی کیونکہ میں اتنی اپسٹ تھی. پھر ایک خدا کے بندے سے, میں نے خدا کے خادم سے اپنی پرابلم کو شیئر کیا کہ یہ بات ہے, آپ بتائیں میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ خدا کے کلام پہ بھروسہ رکھو, خدا تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. بے شک آج یہ تمہارے خلاف ہے مگر خدا تمہیں دیکھنا کتنا بلند و بالا کرے گا. خدا تمہیں سرفرازی دے گا. ہی ول پروموٹ یو. اور آپ یقین کریں کہ اسی جگہ پہ وہ لڑکیاں جہاں کی جہاں تھیں وہ وہیں رہیں, اور خدا نے مجھے پروجیکٹ مینیجر بنا کے وہاں سے میں نے اپنی جاب چھوڑی. آل گلوری ٹو جیسس. سو نیور فال فار دیز تھنگس. پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری فرینڈز یہاں جا رہی ہیں, وہ کیا سوچیں گی کہ میں بہت زیادہ روحانی ہوں, کہ میں بہت کرسچن ہوں. ایسا مت سوچا کریں. آپ نے خدا کو خوش کرنے یہاں پہ آئے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے آپ یہاں پہ. اور لوگوں کو خوش کر کے آپ کو کبھی کچھ نہیں ملے گا. آپ ساری زندگی اداس ہی رہیں گے. ہاللیلویہ. تو عزیزو یہ پرابلمز ہیں, یہ خواہشیں ہمارے دل میں آتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سکسیزفل ہو جائیں, مگر آپ نے کبھی بھی غلط طریقہ نہیں آزمانا اپنی زندگی میں کہ ہم غلط طریقے سے جو ہے وہ چیٹ کر کے, فراڈ کر کے. یہاں پہ کتنے جو کیمپ میں بچے ہیں بیچاروں کی, کتنوں کی یہاں پہ سیلریاں چوری ہوتی ہیں, پیسے چوری ہوتے ہیں, ہے نا, کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے زیادہ مل جائے. آج اگر دیکھیں آپ لوگ بڑے بابرکت لوگ ہیں کہ آج آپ اپنی بلیسنگز یہاں پہ لینے آئے. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, دھیان اتنے نہیں ہے نا, انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے. اب لیز کو پتا ہے کہ اس کی کمزوری ہے کہ میں اس کو یہ کمزوری ہے سٹا لانا, جوئے لانا. آپ کیا کریں گے, چرچ چھوڑ دیں گے. اب لیز آپ کو لے گیا کانٹا لگا کے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا, جوا کھیلا, پاکستان جیتے گا انڈیا جیے, پیسے لا لیے, پیسے ختم. پاسٹر جی سیلری ختم ہو گئی ہے, پاسٹر جی کدھر پیسے لگائے, وہ چوری ہو گئے. تو ایک تو آپ نے جوا کھیلا جو کہ غلطی کی, دوسرا آپ نے جھوٹ بولا.
تو عزیزوں دیکھیں اسی طرح ابلیس ہمیں جو ہے وہ گناہ کی طرف ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہم کہیں اپنی ہی خواہشوں سے، بولے اپنی ہی کمزوریوں سے ہم آزمائش میں گر جاتے ہیں اور گناہ میں گر جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس کو آپ کی کمزوری پتہ ہے. ہالےلویا. کہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا آپ کو وہ آپ کی جسم کی خواہش کے وسیلے سے، یا آنکھوں کی خواہش. کسی کی تعریف کرنا، کسی کو ایڈمائر اپریشیٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس کو غلط نظر سے دیکھنا وہ غلط بات ہے. اور پھر وہ اندر ہی اندر آپ کے اندر ایک خواہش آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا اس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، میں اس سے بات کروں. تو یہ چیزیں نہیں آپ نے ہونی دینی. وہ دھوکے باز ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ گناہ کو اٹریکٹیو دکھاتا ہے بٹ اٹ از ناٹ اٹریکٹیو. گناہ ایک بہت ہی بھدی اور اگلی چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی کو بھی بھدا بنا دیتی ہے. اس لیے تو آگے کیا لکھا ہے یعقوب اس کا پہلا 16 میں کیا لکھا ہے کہ اے میرے بھائیوں، بولے اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، فریب نہ کھاؤ. آمین. تو آپ نے دھوکہ نہیں کھانا ابلیس کے ہاتھوں، چاہے وہ آپ کی خواہش کو جتنا مرضی اٹریکٹیو بنا لے، آپ نے نہیں اس کے چنگل میں آنا. ہالےلویا. اگلی آیت ہم پڑھیں گے یعقوب پہلا اور اس کی 15ویں آیت. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. آمین. اب آیا ہمارے ٹاپک کا اصل جو ہے مطلب کہ پریگننٹ وتھ سن. کیا جو ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. اب آپ نے خواہش کو جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ آپ نے اندر لے لیا ہے، مگر اب کیا ہوا ہے کہ وہ گناہ، وہ خواہش جو ہے وہ اب میچیور ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اینڈ یو آر پریگننٹ وتھ سن. وہ جو خواہش ہے آپ کی وہ اندر ہی اندر آپ کے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پہ 2 برتھ کی یہاں پہ مینشن کیا کہ پھر خواہش حاملہ ہو کر پہلے کیا کرتی ہے، گناہ کو جنتی ہے. ہالےلویا. اور پھر گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. تو 2 پیدائش کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے گناہ پیدا ہوا اور اس کے بعد موت پیدا ہوئی. مگر آج ہم پہلے گناہ کے بارے میں سیکھیں گے. یہ ایسی، جیسے میں نے آپ کو بولا، یہ ایسی پریگننسیاں ہیں، یہ ایسی پریگننسی ہے کہ اس میں مرد بھی پریگننٹ ہے. تو اپنے آپ کو پلیز یہ نہ سوچے گا کہ یہ آج جو کلام ہے یہ صرف عورتوں کے لیے، یہاں سب کے لیے ہے. آئیے ہم دیکھیں گے، ہم اپنی پہلی سلائڈ پہ چلیں گے. پہلی سلائڈ لکھیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گناہ کیسے شروع ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے. لگائیے سلائڈ. sin begins in the خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے، دل میں. سب بولیں sin begins in the heart. گناہ جو ہے وہ دل میں شروع ہوتا ہے. ہمیں ساتھ نکالیے امثال، ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا، نیتی وچن. امثال 7واں باب اور اس کی 24 اور 25 آیت. سو اب اے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو. تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا. 25 آیت میں کیا لکھا ہے کہ تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو. کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرے قدم اس کی راہوں کی طرف، یا تیرے پیر اس کی راہوں کی طرف؟ لکھا ہے اس کا دل. یہ بات ہو رہی ہے ایک جو سلیمان ہے وہ بتا رہا ہے اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں کہ جب گناہ میں انسان گرتا ہے، سیکشول گناہ میں جب گرتا ہے، حرام کاری میں جب گرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں گناہ آتا ہے، اس کے دل میں خواہش آتی ہے. تو وہ ایک بات کر رہا ہے یہاں پہ ایک پروسٹیٹیوٹ کی، کہ جب ایک آدمی، اس نے کیا کہا ہے کہ سو اے بیٹو میری سنو اور میری منہ کی باتوں پر توجہ کرو. تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ اس کا دل ایسی عورتوں کی طرف مائل ہوا تھا. تو مجھے بتائیں کہ پہلے وہ مائل ہوا تھا یا اس کا دل مائل ہوا تھا؟ تو اس لیے تو میں نے کہا کہ جو گناہ ہے وہ دل میں شروع ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر تو نے بری خواہش سے، یہی لکھا تھا نا کہ بری، نکالے میرے ساتھ متی 5:28. جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے. کہاں پہ؟ ہاں جی پڑھیں، ہندی میں پڑھ دے بیٹا. پرنتو جب 28 ہاں جی. پرنتو میں تم سے یہ کہتا ہوں
कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो अहबार में अगर हम पढ़ें, जब वो औरत ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी तो उसको क्यों संसार करना चाह रहे थे? क्योंकि ये शरीयत के मुताबिक था। ऐसा ही है। तो शरीयत के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, अगर आपने किसी को व्यभिचार में, हरामकारी में अगर पकड़ लिया है तो आप उसको संसार करके मार दो। मगर अजीज़ों, मैं आपको कहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो ज़्यादा सख्ती कर दिया यहाँ पे कि अगर तुमने दिल में ही, खुदा कह रहा है कि तुमने दिल में ही उसके साथ ज़ना कर लिया। आमीन। आज मैं आपको थोड़े से हवाले ज़्यादा दूंगी क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि आप कलाम में से सीखें कि कलाम में से खुदा हर एक बात को पूरा करना चाह रहा है। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह 17 उसकी 9वीं आयत। यिर्मयाह 17 9वीं आयत। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलाबाज और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलाबाज। बेटा इंग्लिश में मैंने आपको कहा था ना, इंग्लिश में लगाना कि यहाँ पे ला इलाज का एक डिफरेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया है। तब तक बेटा आप हिंदी में पढ़ दो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? इंग्लिश में है कि द हार्ट इज डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब कि धोखा देना। अबव ऑल थिंग्स, हमारे जिस्म में और भी जो है वो अज़ा है, आंखें हैं, हमारा दिमाग है, मगर खुदा कह रहा है कि जो दिल है, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड क्या लिखा है? डेस्परेटली विकेड। यहां पे ला इलाज लिखा हुआ है मगर इंग्लिश में लिखा है डेस्परेटली विकेड। तो खुदा को पता है कि आपके दिल में बुराई है, इसलिए ये कलाम है। शदीद तरीके से हम चाहते हैं कि हम जो है वो किसी भी तरह जो है वो हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर दें। और होते हैं ऐसे लोग जो बहुत डेस्परेट होते हैं। कभी कोई आप देखें ना, कोई बहुत डेस्परेट है, कोई आपकी मशवरे के लिए, आपकी राय के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, उसको कभी ना कहना अपनी दिल की सुनो, कोई और ही चला जाएगा। इट्स वेरी बैड एडवाइस, बहुत बुरा मशवरा है ये कि तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो करो। नहीं, क्योंकि हमारा दिल वो ही करना चाहता है जो हम चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपनी ख्वाहिश को जो है ना वो हम अपनी ज़रूरत एक डिज़ायर बना लेते हैं, जो अपनी डिज़ायर है उसको एक नीड बना लेते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुदा आपको इस मुल्क में लेकर आया, तो मुझे बताइए कि खुदा आपको इतनी दूर से, मुल्क पाकिस्तान से, इंडिया से इस मुल्क में लेकर आया ताकि आप यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकें, काम कर सकें। सबसे बढ़ के खुदा आपको इसलिए लेकर आया ताकि आप रूहानी तौर पे बढ़ सकें। मगर आपकी ख्वाहिश क्या है कि मैं यहाँ से आगे चला जाऊँ। अब आप इस ख्वाहिश पे काम करना शुरू कर देंगे, चाहे जैसे मर्जी। उस बच्ची की ज़िंदगी में काम हुआ है, आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ बैड एग्जाम्पल, मगर मैं वैसे ही कह रही हूँ। क्या वो आपकी ज़रूरत है? मुझे बताएं, बताइए मुझे, क्या आपकी ज़रूरत है? अमेरिका जाना आपकी ज़रूरत है? खुदा आपको इस जगह पर लेकर आया है, बहुत अच्छा मुल्क है ये, वेल इस्टेब्लिश्ड है, आपको जॉब दी है यहाँ पे, आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे अब इससे और आगे जाना है। तो ये आपकी ज़रूरत है? मुझे बताएं, ये आपकी ख्वाहिश है, मगर आपने उसको अपनी ज़रूरत बना लिया। तो देखिए, वक्त पे खुदा उनको भी पूरा करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी चीज़ है, मगर अपनी ख्वाहिशों को अपनी ज़रूरत ना बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं कि हम अपनी ही ख्वाहिश से आजमाए जाते हैं। और इससे पहले कि हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, वो कहाँ आता है? हमारे दिल में आता है। और दिल को इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वाकई में मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे जाऊँ, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ये खाऊं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ये जो है वो इस जगह पे जाऊं। ऐसा ही होता है ना। तो ये हमारे दिल में पहले ये बातें आती हैं। तो बोलने सिन बिगिंस इन द हार्ट। जब गुनाह हमारे दिल के अंदर आ जाता है ना, फिर हम ऐसी बात करते हैं, मेरा शराब पीने का दिल कर रहा है, मेरा गंदी मूवी देखने का दिल कर रहा है, मेरा सिगरेट पीने का, बोले, मेरा इस लड़की के साथ बाहर जाने का, मेरा इस लड़की से फोन पे बात करने का, बोले ना, दिल है या नहीं है? ਤੁਹਾਡਾ नहीं करता।
کرتا ہے. ہالےلویا. اس کا مطلب دل ہی نہیں ہے. آمین. تو عزیزو دیکھیے, اس لیے دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے, یرمیہ 16:2 میں لکھا ہے کہ ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے. بیٹا کین یو گو بیک ٹو پکچر نمبر 1. ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے. تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ڈونٹ مس دا مارک, ڈونٹ مس دا مارک, مگر ہم وہی کرتے ہیں, ہم اپنے دل کی سختی کی وجہ سے خدا کی نہیں سنتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جو خدا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حزقیل 36 میں کہ میں تمہیں نیا دل بخشوں گا. اسی لیے کہتا ہے کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں برائیاں ہیں, ہمارے دل میں بری خواہشیں ہیں. میرے ساتھ نکالیے متی اس کا 15واں باب اور اس کی 19 آیت. متی 15واں اس کی 19 آیت. کیونکہ برے وچار, ہتیا, پرائستری گرم, بے وچار, چوری, جھوٹی گواہی اور نندا من ہی سے نکلتی ہے. ہاں جی, اردو میں پڑھ دیں. کیونکہ برے خیال, خون ریزیاں, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گواہیاں, بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. کہاں سے نکلتی ہیں؟ کہاں سے؟ تو میں نے کیا کہا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ صرف فزیکل گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جھوٹی گواہیاں. بہت سے لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول کے کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں, خدا کے لوگوں کو نہیں چھوڑتے. جھوٹی گواہیاں اور بدگوئیاں, ایک دوسرے کی برائی کرنا, گوسپ کرنا, کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے نکلتی ہیں. تو آپ نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے آج عزیزو. ایسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور یہاں پہ ورس لگائیں, امثال 4:23, پرووربس 4:23. اپنے دل پہ ایسے ہاتھ رکھیں, سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور سب میرے ساتھ یہ ورس کو پڑھیں گے. اپنے دل کی خوب حفاظت کر, بولے خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے. آمین, ہالےلویا. عزیزو, جب آپ اپنی دل کی حفاظت کریں گے نا, جب آپ اپنے دل میں خدا کا کلام رکھ لیں گے, پھر آپ کا دل کرے گا, پھر کیا کرے گا؟ میرا دعا کرنے کا دل کر رہا ہے. آمین. پہلے کیا تھا؟ میرا شراب پینے کا دل کر رہا تھا, مگر اب کیا ہے؟ میرا, جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں, تھینک یو, اور جب اپنی دل کی حفاظت کرتے ہیں, کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہیں سے ہے. آمین. پھر آپ کیا کہیں گے؟ میرا ورشپ کرنے کا ہن نہیں دل کر رہا ہے. بولے میرے پیچھے, میرا ورشپ کرنے کا, ہالےلویا, میرا کلام سننے کا, میرا چرچ آنے کا. آمین. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. آمین, ہالےلویا. دوسرے پوائنٹ پہ ہم آئیں گے کہ جو گناہ ہے وہ پریگننسی سے ریلیٹڈ کیوں ہے. Sin is compared to pregnancy because it تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ دوبارہ آئیں گے اپنی مرکزی آیت پہ, کہ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. اب گناہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے. مجھے بتائیں, آپ سب واقف ہوں گے کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے, کیوں اس کو پریگننسی سے ریلیٹ کیا گیا ہے گناہ کو؟ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے, جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, گڈ نیوز آپ کو ملتی ہے, تو ڈاکٹر آپ کو کیا ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے کیا اچھا کھانا ہے, اچھا پینا ہے, تاکہ بیبی کی کیا ہو؟ گروتھ ہو. تو آپ بیبی کیسے بڑھے گا آپ کے جسم میں؟ جب آپ اس کو ایک اچھی خوراک دیں گے, ہے نا, جو آپ کے تھرو جا رہا ہے وہ بیبی کے اندر جا رہا ہے, تبھی آپ کا بیبی بڑھے گا نا. تو گناہ کیسے بڑھتا ہے؟ جب آپ اس کو اپنی خواہشوں کے ساتھ فیڈ کرتے رہتے ہیں, تو یہ گناہ آپ کی جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آمین.
ہم اپنی ہی خواہش, ہماری جو خواہش ہے وہ میچیور ہو کے اب گناہ کی شکل لے چکی ہے. دکھائیے جی پکچر نمبر 4 یہاں پہ. آج ہم تھوڑا پریگننسی کے بارے میں بھی سیکھیں گے. ایمبریو جب یہ لگ جاتا ہے یوٹرس پہ جا کے, جو بیج ہوتا ہے مرد کا, جب وہ یوٹرس پہ جا کے لگتا ہے تو وہ فرسٹ اسٹیج آف پریگننسی ہے, بگننگ آف پریگننسی, اور اس کو کہتے ہیں ایمبریو. تو آپ اپنے گناہ کو اس جگہ پہ دیکھیں کہ جب آپ کی خواہش آپ کے جسم میں آ کے لگ جاتی ہے تو وہ گناہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیج. آپ کا جو گناہ ہے, بگننگ آف یور سن. بگننگ آف پریگننسی کی جگہ آپ نے دیکھنا ہے بگننگ آف مائی سن. یہ گناہ کی شکل آ گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پکچر دکھائے گا. ایک سیکنڈ, دنیا کو باہر سے نظر نہیں آتا. جو فرسٹ فیو منتھس ہوتے ہیں, فرسٹ 3 منتھس, بہت سی یہاں پہ عورتیں ہیں جنہوں نے بچوں کو جنا ہے, نہیں پتہ چلتا ہے نا پہلے 3 مہینے کہ آپ پریگننٹ ہو یا نہیں ہو, نہیں نظر آتا ہے. گناہ بھی ایسے ہے, آپ چھپ چھپ کے کرتے رہتے ہو, لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ گناہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. آپ بہت چھپانے کی کوشش کرتے ہو, مگر ایک وقت آتا ہے, اگلی پکچر دکھائیے, آپ کا گناہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ویزیبل ہوتا ہے اور وہ ایک شکل لینا شروع کر دیتا ہے, اور آپ فیڈ کیے جا رہے ہیں اپنے گناہ کو, کیے جا رہے ہیں, کیا کیا نہیں کھلا رہے اپنے گناہ کو. اور پھر تیسری پکچر, ایک پریگننٹ عورت دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ عورت پریگننٹ ہے. یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ عورت پریگننٹ ہے. تو آپ کی گناہ کی بھی, آپ کی اپنی زندگی کی ایسی حالت ہے. یہ آپ کی میں روحانی زندگی کی بات کر رہی ہوں. بہت سے لوگ آج اپنے آپ کو اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گناہ کو پال رہے ہیں وہ, اور ایک فزیکل شیپ لے لی ہے آپ کے گناہ میں, اور اب آپ کا گناہ دکھتا ہے, نظر آ رہا ہے. لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا گناہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور خدا بھی ایکسپوز ہونے دیتا ہے. اگر تو آپ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کریں گے اور گناہ کرتے جائیں گے اور خدا سے معافی نہیں مانگیں گے, تو جیسے وہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی, تو خدا بھی آپ کے گناہ کو لوگوں کے سامنے دکھا دیتا ہے, اگر تو آپ توبہ نہیں کریں گے تو. اور آپ کا گناہ ایک دن ویزیبل ہوگا, نظر آئے گا سب کو کہ ہاں بھائی یہ آدمی تو شراب پیتا ہے, یہ آدمی تو حرام کاری میں ہے, اس عورت کو تو افیئر ہے کسی کے ساتھ, شادی شدہ ہے پھر بھی. نظر آتا ہے وہ گناہ نے ایک شکل, ایک شیپ لے لی ہے. پریگننسی میں کتنی وہ ہوتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں کبھی کبھی. ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, نوزیا ہوتا ہے, مارننگ سکنس ہوتی ہے, کریونگز ہوتی ہے نا, کہ میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے. مجھے یاد ہے جب میں زبدیل کے ساتھ پریگننٹ تھی, رات کے 3 بجے میں نے پاسٹر صاحب کو کہا میرا پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے. اس وقت ڈلیوری بھی نہیں تھی, اور تب یہ 24 آورز یا 3 بجے تک نہیں تھے, بند کر جاتے تھے وہاں پہ. تو آپ کا گناہ بھی ایسا ہے کہ میرا اور گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے, میرا اور یہ گندی فلمیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے, میرا اور اس لڑکی سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے. اب کیا ہوا, 3 بجے تو نہیں آ رہا تھا پیزا, پاس صاحب نے کہا میں تمہیں اگلے دن چلو لا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کریونگ ہے کہ نہیں مجھے پیزا کھانا ہے, مجھے پیزا کھانا ہے, مجھے پیزا کھانا ہے. اور آپ کے اندر بھی ایسی کریونگ آتی ہے, نہیں مجھے اور گناہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے کرنا ہے, مجھے کرنا ہے. پھر آپ کہتے کوئی بات نہیں, آج نہیں کیا کل کر لوں گا. اور وہ گناہ کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو گناہ ہے وہ آپ کو باہر سے بھدا اور بد شکل بنا دیتا ہے. وہ نظر آتا ہے کہ اس انسان کی زندگی میں گناہ ہے, اس انسان کی زندگی میں ایک لعنت ہے. لعنت کیوں آتی ہے ہمارے اوپر؟ گناہ کی وجہ سے. تو وہ فزیکل جو اپیرنس ہے وہ آپ کی چینج ہو جاتی ہے. عورتوں کے پاس تو ایک بہت اچھا ہتھیار ہے, میک اپ چھپا لیتے ہیں, مگر میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ سچی بتا رہی ہوں کہ میں دیکھیے خدا کی حضوری میں کھڑی ہوئی ہوں یہاں پہ, خدا کی خادمہ ہونے کے ناطے. ایک بچی میرے پاس آئی, اس کی زندگی میں پرابلم تھی, بیماری چل رہی تھی. میں نے بڑا بولڈ اسٹیپ لیا, اور جو مجھے خدا کی روح نے بولا میں نے اس کو بول دیا. میں نے کہا بیٹا آپ کی زندگی میں گناہ ہے. کہتی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا کیونکہ خدا نے مجھے بتایا. میں نے کہا کوئی بیماری ایسے نہیں آئے گی تمہارے اوپر, اینڈ اسپیشلی اگر وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے کیونکہ آپ کی زندگی میں گناہ ہے. تو آپ کو آج اس گناہ کا گلا گھونٹنا ہے. آمین. اس گناہ کو, اس اپنی خواہش کو آج آپ نے مارنا ہے, ورنہ تو ابلیس اس خواہش کو استعمال کر کے آپ کو تالاب میں سے باہر لے گا اور آپ کو مار دے گا.
میں آپ کو ایک زندہ مثال یہاں پہ دکھانا چاہتی ہوں. دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہ گناہ آپ کا کیا حال کر دیتی ہے, کہ گناہ آپ کو بد شکل بنا دیتی ہے, آپ کو بھدا بنا دیتی ہے, آپ کے منہ پہ کیسی کیسی چیزیں نکل آتی ہیں آپ کو نہیں پتا, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ چھپ جائیں, یہ چھپ جائیں. نہیں, یہ گناہ آپ کی زندگی میں وہ باہر ایک شکل لے کر آ گیا. جیسے پریگننسی ہوتی ہے, وہ نظر آتی ہے, آپ کا گناہ بھی اب نظر آ گیا, بڑھ رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے. لگائیے یہاں پہ میرے سامنے ایک پکچر لگائیے, یہ دیکھیں, یہ ایک زندہ مثال ہے. اس انسان کی زندگی میں اس کی ٹی شرٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے سنر. اتنا گنہگار انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اس کی فیس پہ جو ہیں وہ چھائیاں ہیں, وارٹس ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے؟ اگلی تصویر دکھائیے. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں. میں پاسٹر ہارون کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ خادم ایسے نہیں کرتے عزیزوں کہ اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں بتائیں. بٹ آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے اجازت دی, کیونکہ یہ ایک زندہ مثال ہے عزیزوں. یہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے. بڑی کوشش کی ہم نے یہ تصویر ڈھونڈنے کی, اور میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ یہ ان کا حال تھا 2004 میں, کیونکہ میں اس گواہ ہوں اس بات کی, کیونکہ میں نے خود ان کو دیکھا ہے. اور ایک خدا کے خادم نے بتایا کہ ہارون تمہاری زندگی میں لانتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی پاسٹر جی, کیونکہ میں ایک گنہگار انسان ہوں. آمین. ہے نا چونکانے والی بات کہ اپنا پاسٹر. اور ہم کس کی مثالیں دیں مجھے بتائیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم خدا نہیں ہیں, ہم خدا یسوع مسیح نہیں ہیں. آج اگر ہم یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں تو یہ خدا کا تجربہ اور اس کی ایکسپیرینسز ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں. جیسے ہم گناہ کو اپنی زندگی میں کنسیو کرتے ہیں عزیزو, ایسے کلام بھی کرتے ہیں. آج میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ خدا کا کلام کنسیو کریں. آج آپ پریگننٹ ود گاڈز ورڈ ہوں. یہ ٹاپک کیسے آتے ہیں آپ کے پاس, یہ سرمنز کیسے آتے ہیں جو ہم ہر سنڈے یہاں پہ آپ کو کلام سناتے ہیں؟ ہم ایک ٹاپک کے ساتھ کنسیو کرتے ہیں, پورا ہفتہ اس کی چگالی کرتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, اور سنڈے کو آ کے اس کلام کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو آج اگر کسی چیز سے آپ نے پریگننٹ ہونا ہے نا, کسی چیز کو کنسیو کرنا ہے, تو وہ خدا کا کلام کریں. کیا مریم کے اندر خدا کا کلام نہیں تھا؟ ہاللیلویا. ارے وہ تو خداوند یسوع مسیح کو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی, جو کہ زندہ کلام ہے, اور وہ مجسم ہو کے اس زمین پہ میرے اور آپ کے لیے آیا. ہاللیلویا. اس یسوع کے لیے زوردار تالیاں. تو آج یو نیڈ ٹو گیٹ پریگننٹ ود گاڈز ورڈ, ناٹ ود سن. کیا چیز آپ کے اندر حاملہ ہونی چاہیے, گربھوتی ہونی چاہیے؟ خدا کا کلام. اور یہ بری بات نہیں ہے, جب آپ اس کو کنسیو کرتے ہو, جب وہ کلام بڑھتا ہے, پھر ہی وہ آ کے یہاں پہ ڈیلیور ہوتا ہے. لگائیے جی نیکسٹ پکچر. آپ دیکھیں ایک سیکنڈ, جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے, جب خدا کے کلام کو آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, تو پھر آپ کا حال کیسا ہوتا ہے ہم اگلی تصویر میں دیکھیں گے. خدا کے نام کو سارا عزت و جلال دیں گے. پاسٹر ہارون کے لیے زوردار تالیاں. آپ کے سامنے زندہ مثال ہے, یہ زندہ مثال. ہاللیلویا. ہاللیلویا. واپس گو بیک ٹو دیر. مجھے بتائیں, واپس بیٹا پچھلی تصویر پہ جانا, نہیں اس کے بعد. یہاں پہ دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ انسان کی زندگی لعنتوں سے بھری ہوئی ہے. پچھلی تصویر دکھائیے. نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس کی انسان کی زندگی میں گناہ ہے. نیکسٹ پکچر. مگر جب خدا کا کلام آپ کی زندگی پہ آتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے. ہاللیلویا. اس خدا کا جلال نظر آتا ہے اس کی زندگی پہ. ہاللیلویا. اور میں دعوت دینا چاہوں گی پاسٹر ہارون کو کہ وہ پلیز 5 منٹ کے لیے آئیں اور اپنے اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں. ہاللیلویا.
میرے سے بولا نہیں جا رہا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اپنے یسوع کی شکر گزاری کرنے کے لیے. میرے اور آپ کے یسوع جیسا کوئی نہیں. میں بہت پرسنل چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. یہ بہت پرسنل تصویر ہے. یہ کوئی خادم نہیں کرتے, وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پرانی باتیں دکھائی جائیں, لیکن ہم آپ سے کیوں یہ شیئر کر رہے ہیں؟ میں نے کیوں آپ سے یہ شیئر کیا؟ تاکہ جس گناہ میں میں گرا ہوا تھا آپ لوگ اس گناہ میں گرے نہ رہیں. یہ آج کسی کے لیے بہت بڑا میسیج ہونے والا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو پرانے ہارون کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ گناہ ان کے چہرے پہ ایک لعنت کی طرح آ چکا ہے. اور یہ بڑی پرانی تصویر ہے, یہ نظر نہیں آ رہی صحیح طرح, لیکن یہ میرے چہرے پر اس وقت نا واٹس تھے, موقع تھے, میرا چہرہ جل چکا تھا اور بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں گیا, کوئی علاج نہیں تھا اس کا. بیکاز دس پرابلم واز اسپرچل, یہ ایک روحانی پرابلم تھی. کیونکہ جیسے خدا کی خادمہ نے بتایا ہے, میں نے پاپ کو اندر لے لیا تھا. وہ پاپ بڑھ رہا تھا, وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ وہ میری زندگی میرے چہرے پر آنا شروع ہو گیا. یہ 21 سال پرانی تصویر ہے. میں اس وقت صرف 27 سال کا تھا, لیکن میں ایک بزرگ لگ رہا ہوں یہاں پر, کیونکہ ایک لعنت میرے اوپر تھی, کیونکہ گناہ میرے اندر تھا. 2004 دبئی کی بات ہے. کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی شراب خانہ, کوئی پروسٹیٹیوشن کا گھر میں نے نہیں چھوڑا تھا. میں نے ہر جگہ جا کر پاپ کیا اور گناہ کیا اور اپنی زندگی سے نفرت کرتا تھا. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا یسوع مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. اس نے مجھے گناہ میں سے, کیچڑ دلدل میں سے, اندھیرے میں سے اس نے ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے نکال لیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج خدا آپ کو اٹھانا چاہتا ہے. آج خدا آپ کو داس بنانا چاہتا ہے. آج آپ کو داسی بنانا چاہتا ہے. یہ اتنی پرائیویٹ پکچر آج آپ کو کیوں لائیو دکھائی جا رہی ہے؟ یہ فار ایور یوٹیوب کے اوپر یہ سرمن جانے والا ہے. یہ کیوں شیئر کی ہے؟ اس لیے شیئر کی ہے کہ خدا نے جب مجھ جیسے گنہگار آدمی کو, جس کی شکل پہ لعنت تھی, خدا نے اس کو برکت میں بدل دیا. اب خداون مجھے دوسروں کی برکت کے لیے استعمال کر رہا ہے. جب یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے ریسیو کریں اس بات کو, یسوع کے نام سے ریسیو اٹ ان دی نیم آف جیسس. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. جیسے خدا کی خادمہ نے کہا کلام کو اپنے اندر لے لیں. یہ کیسے ہوا؟ جب میں نے کلام کو اپنے اندر لیا, وہ کلام بڑھتا گیا, اس نے اس گناہ کو مار دیا, ختم کر دیا. اور 2 سال لگے مجھے, 2 سے 2.5 سال لگے مجھے, تقریباً 3 سال لگے اس گناہ میں سے نکلنے کے لیے. اور یہ خدا کی بندی جو ہیں, یہ انہوں نے اسی حالت میں, یہ جیسی تصویر تھی نا 2004 والی, اسی حالت میں انہوں نے مجھے پسند کیا. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پسند کرے گا اس حالت میں, لیکن یہ خدا کا منصوبہ تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑی پرسنل اپنی چیزیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اور میں ان کو کہتا تھا کہ آپ, یہ پہلے بھی ایسی دکھتی تھی, پیاری خوبصورت, شروع سے ہیں یہ ایسی تھی. میں ان کو کہتا تھا آپ بے وقوف ہو, آپ کو کوئی اور اتنا اچھا لڑکا مل جائے گا, میرے پیچھے کچھ نہیں ہے, میرے پیچھے مت آؤ, مت اپنی زندگی ضائع کرو. میں نے بھی نہیں چھوڑا. خدا نے ان کو میرے لیے بھیجا, اور آج میں روحانی طور پہ اگر کھڑا ہوں تو اس میں بہت زیادہ جو کریڈٹ ہے نا خداوند یسوع کے بعد, وہ خدا کی خادمہ کو جاتا ہے. میری دعا ہے, ہاللیلویا, ہاللیلویا, میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے ہی جیون ساتھی ملیں. اور جب میاں اور بیوی ایک ہو جاتے ہیں نا خداون میں, تو پھر ابلیسی ایسی تیسی پھر جاتی ہے. ہاللیلویا, پھر خدا ایسا پریوار ہمیں دے دیتا ہے. ہاللیلویا, سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاللیلویا. تھینک یو جی, تھینک یو. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا.
Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. کیا آپ کو برکت مل رہی ہے؟ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ خواہش غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر اپنی خواہشوں کو عزیزوں خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، اور پھر خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو آپ کی زندگیوں میں سے بلیسنگز ڈیلیور ہوں گی. آمین. گواہیاں ڈیلیور ہوں گی. آج خدا کو اس کے کلام کو اپنے دل میں لے لیں. آمین. جیسے میں نے کہا تھا کہ سن بگینز ان دا ہارٹ، آج خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں. ہالےلویا. ہم چلیں گے تیسرے پوائنٹ کی طرف، جلدی جلدی چلیں گے. تو ہم نے سب سے پہلے سیکھا کہ سن بگینز ان دا ہارٹ. دوسرا کیا ہے کہ سن از کمپیئرڈ ٹو پریگننسی بیکاز اٹ گروز. اب جو چیز بڑھ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے یا مری ہوئی ہے؟ وہ زندہ ہے. اٹس اے لیونگ تھنگ. تو سن از اے لیونگ تھنگ. گناہ جو ہے وہ ایک زندہ چیز ہے، وہ ایک جاگتی چیز ہے. وہ اس کو آپ جتنا کھلائیں گے وہ بڑھتی جائے گی، جتنا اس کو فیڈ کرتے جائیں گے وہ بڑھتی جائے گی. جو آپ دیکھیں گے وہی آپ کے اندر بھی جائے گا. یہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ واٹ وی سی از واٹ وی پروڈیوس. جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہمارے اندر سے باہر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی ہمارے منہ پہ آتا ہے، ہماری زبان پہ آتا ہے. تو جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ڈاکٹرز ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے ماحول میں رہیں، کوئی بری خبر نہ سنائیں، اچھا کھائیں پئیں، خوش رہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہے نا بیٹا؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو گناہ بھی جو ہے وہ ایک لیونگ تھنگ ہے. وہ آپ کے اندر ہی اندر بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو وہ چیز کھلاتے رہتے ہیں جس سے وہ بڑھتی جائے. اور آنکھیں کیا ہیں؟ بدن کا چراغ. اٹس اے ڈور وے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہی ہمارے اندر آتا ہے. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے ہسبینڈ کی تصویر لگا لیتی ہے کہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ ہو تو وہ ہسبینڈ کی طرح لگے، ہے نا؟ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں انہوں نے ہیروئاں دی تصویریں لائی ہوتی ہیں. میں تو چاہتی ہوں میرا پتر جڑا ہے نا رتک روشن لگے، بلی بلی آنکھیں ہوں، پامے کڑی ہو جائے. تو یہ سچ میں ایسا ہوتا ہے نا پریگننسی میں. تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر پروڈیوس ہوتا رہتا ہے. جب ہم کلام پڑھتے ہیں پریگننسی کے اندر تو وہ بچہ اس کلام کو لے گا. مگر جب ہم غلط چیزیں دیکھیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ اندر آپ کے چلی جائے گی اور وہی چیز اس بچے میں آ جائے گی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں. پچھلے دنوں میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ امریکہ میں ڈرگس، جو عورتیں جو ناجائز جو پریگننسی ان کی ہو جاتی ہے، لیگل پریگننسی جو ہو جاتی ہے آؤٹ آف ویڈ لاک، جب وہ ان کا ناجائز بچہ ہوتا ہے تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتی ہیں، نشہ بہت کرتی ہیں، شراب بہت پیتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اتنا مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ڈرگس کے سارے اثر ہوتے ہیں اور وہ بچے کیا ہوتے ہیں؟ ایب نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ بچے ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ڈرگز لیتی تھیں. اگر وہ ڈرگز نہ لیتی تو بچہ نارمل ہونا تھا نا. تو ایسے ہی ہمارے گناہ کے ساتھ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جسم میں سے وہی اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر وہی نکل کے باہر آتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو کلام میں سے دوں گی. میرے ساتھ جلدی سے نکالیے اتپتی، جینیسس، پیدائش، اس کا 30واں باپ، اس کی 37ویں سے لے کے 37ویں آیت تک ایسے پڑھیں گے ہم جلدی سے. 37 to 39. اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح کنڈے دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی. اور اس نے وہ کنڈے دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں. اور جب وہ پانی پینے آئیں تو سوگا بن ہو گئیں. اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے مطلب کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے پیدا کیے. تو یہ تھوڑی سی میں آپ کو سٹوری سنا دوں کہ یعقوب جو تھا وہ اپنے سسر کے یہاں کام کرتا تھا جس کا نام تھا لابن. اب یعقوب کی وجہ سے لابن کا بزنس بہت زیادہ بڑھ گیا. اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے بھیڑ بکریاں وہاں پہ ہو گئی. تو وہ جانے لگا مگر لابن نے اس کو روک لیا کہ نہیں تو یہیں پہ رہ جا، میری بھیڑ بکریاں چرا. تو لابن نے کیا کیا کہ جتنی بھی چتلی اور چت کبری اور جو جتنی بھی اسپاٹڈ جو بھیڑ بکریاں تھیں نا اور کالی،
وہ اپنے ساتھ لے گیا اور یعقوب کو صرف سفید بکریاں دے دی اس نے اور بھیڑیں. اس نے کہا کہ تو یہی رکھ. اب اس نے کیا اس کے ساتھ ایک ڈیل کی. یعقوب نے کہا کہ ٹھیک ہے, جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے نا, چت قبلے اور یہ سارے اسپاٹڈ, وہ تم مجھے دے دینا. مگر اس نے کیا کیا, اس نے چالاکی کی. اس نے 3 دن کا سفر سے دوری ایک وہاں پہ بسیرا کر لیا, لابن نے, یعقوب کے سسر نے. پھر یعقوب نے کیا کیا, کیونکہ اس کے پاس تو صرف سفید بھیڑ بکریاں تھیں, تو اس نے کیا کیا کہ حوضوں میں, نالوں میں جا کے اس نے کیا کیا یہ کہ اس نے بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں, ان کو چھیل کے ان کو اسٹرائپڈ اور گنڈے دار بنا دیا. تو جب وہ بکریاں اور بھیڑیں اس پانی میں جا کے پانی پیتی تھیں اور گرمی میں جا کے جب وہ ایک دوسرے سے میل کرتے تھے, تو ان کے آگے بچے کیسے پیدا ہوئے, چتلے اور ابلک اور جو اسپاٹڈ جو بچے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دھاری بچے پیدا ہوئے. دکھائیے تصویر, ایسے بچے پیدا. اب مجھے بتائیں کہ 2 سفید بکریاں یا بھیڑیں اگر وہ آپس میں ملاپ کریں تو کیا ایسے بچے آئیں گے؟ نہیں. مگر انہوں نے جو دیکھا, بھیڑوں نے جو وہ دیکھ رہی تھی, ویسے انہوں نے بچے پیدا کیے ہیں. تو عزیزو, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی میں پروڈیوس ہوتا ہے. میں ایک بہت اچھی یہاں پہ مثال دینا چاہوں گی اپنی اور پاسٹر ہارون کی, کہ ہمیں بڑا شوق تھا خدمت میں آنے سے پہلے اور خدا میں آنے سے پہلے. بگ باس جانتے ہیں آپ لوگ, سارے ہی جانتے ہیں. ہاں دیکھا ہے, یس, فورن یس. بگ باس ہمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے اور پاسٹر ہارون کو. ہم وی پی این کے تھرو ڈھونڈ کے ایپیسوڈ اس کے ڈاؤن لوڈ کرتے تھے کہ آج کس کو آؤٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اب بگ باس میں ہوتا کیا تھا مجھے بتائیں جو جانتے ہیں. لڑائیاں, دیکھا, لڑائیاں ہوتی تھیں. اب آپ یقین کریں, میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ جو ہم دیکھتے تھے ہمارے گھر میں روز لڑائی ہوتی تھی. جب ہم نے بگ باس دیکھنا ہمارے گھر میں لڑائی, جب ہم نے بگ باس دیکھنا ہمارے گھر میں لڑائی. ایک دن ہمیں پتہ چل گیا کہ نہیں, یہ اس کی سورس کیا ہے کہ کیوں ہمارے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. اور پھر میں نے پاسٹر صاحب سے کہا کہ یہ ہم جب بھی یہ دیکھتے ہیں نا ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اور پھر ہم نے اس جو گیٹ وے تھا, جو دروازہ تھا لڑائیوں کا, اس کو ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے. تو عزیزوں, میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ دیکھتے ہیں, چاہے جو مرضی دیکھ رہے ہوں آپ, کوئی بھی ایڈ, کوئی فلمیں دیکھ رہے ہوں, آپ وہی پروڈیوس کریں گے. جب گانے سنتے ہیں تو سارا دن وہی گانا چلتا ہے نا دماغ میں. ہاں, تو گیت سنیں تو سارا دن گیت ہی چلے گا. کلام سنیں گے تو سارا دن وہ کلام ہی آپ کے اندر رہے گا. تو عزیزو, آج اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو خداوند کے ہاتھوں میں کر دیں. تو جو آپ دیکھیں گے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں, بولے خدایا یہ آنکھیں صرف تیری کلام کی طرف دیکھیں, تیری راہوں کی طرف دیکھیں, تیرے کلام کو دیکھیں, اور تیرا کلام ہماری زندگیوں میں پروڈیوس ہو, تیرا کلام ہماری زندگی میں جنم لے. ہالےلویہ, ہالےلویہ. میں چاہتی ہوں عزیزوں کہ کلام آپ کی زندگی میں آئے تاکہ آپ کی زندگی میں لڑائیاں, گناہ نہ ہو, آپ کی زندگی میں بلیسنگز ہو ان دا نیم آف جیسس. ہالےلویہ, ہالےلویہ. اگلا پوائنٹ ہم دکھائیں گے, چوتھا پوائنٹ, ہمارا آخری پوائنٹ ہے کہ sin is compared to pregnancy because it gives birth to. اب آپ کا گناہ بڑھ چکا ہے, اب ٹائم آ گیا ہے اس گناہ کو باہر نکلنے کا. مگر وہ جب گناہ باہر آئے گا تو وہ کیا خوشیاں تو نہیں لے کر آئے گا نا آپ کے لیے, وہ کیا لے کر آتا ہے, موت. ہالےلویہ. اور انگلش میں اتنا اچھا لکھا ہوا ہے کہ when it is full grown, جب گناہ پورے طور سے, بچہ کب آتا ہے, 9 مہینے کے بعد. یہاں پہ تو کتنی گناہ کی پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہیں پریگننسیز. کچھ لوگوں نے تو ہاتھی کے بچے پالے ہوئے ہیں, 18 22 مہینے کے پریگننٹ. تو ایسے ہی عزیزوں کہ ہم گناہ کو, جب گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں اسی وقت اس کا جو ہے وہ گلا گھونٹنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں, نہیں, ہم کیا کریں گے, گڈ فرائیڈے پہ توبہ کریں گے. گڈ فرائیڈے پہ جو ہے بہت اچھا دن ہے, میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا, توبہ کروں گا. مگر آپ کو کیا پتا کہ وہ گناہ بڑھ رہا ہے آپ کی زندگی میں. دیر از نو ٹائم لائن سن کی, گناہ کی. پریگننسی کی تو ہے 9 مہینے, مگر گناہ کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. وہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, اور جب بڑھے گا تو باہر نکل کے کیا پیدا ہوگا, موت کو پیدا کرے گا. اب ہم مجھے بتائیں کہ کتنی پینفل پریگننسی ہے یہ, کہ پہلے آپ گناہ کو جنتے ہیں, گناہ کو جنم دیتے ہیں, اس کے بعد موت کو. تو ہوئی نا 2 پروڈکشنز,
2 برتھ ہے نا, کیا آپ چاہتے ہیں ایسی زندگی؟ بتائیے. نو, خدا بھی نہیں چاہتا. خداوند چاہتا ہے عزیزوں کہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں, اس کے قدموں میں آئیں. ہاللیلویہ. رومیو 6:23 میں کیا لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. تو مزدوری مفت ہوتی ہے, اس کی ایک پرائس ہے, اور اس کی پرائس کیا ہے؟ موت. ہاللیلویہ. خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ آپ اس فیز میں سے کہ آپ کا جو گناہ ہے وہ باہر نکل کے آپ کے لیے موت پروڈیوس کرے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, میں نے تو گناہ کیا, مجھے تو ابھی تک موت نہیں آئی, میں تو ابھی بھی زندہ ہوں. میں فزیکل موت کی بات نہیں کر رہی, میں جسمانی موت کی بات نہیں کر رہی. آپ کو کیا پتا, آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ کی جاب مر گئی ہے, آپ کی شادی مر گئی ہے, آپ کے فائنینسز مر گئے ہیں, ان کی بھی تو موت ہو سکتی ہے نا. آپ کی بلیسنگز مر گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں گناہ ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ فزیکل ڈیتھ, موت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. آپ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کی صحت کی موت ہو گئی ہے. تو آج عزیزو آپ نے اپنی خواہشوں کو, آپ کہیں کہ خداوند میری ساری جسمانی خواہشیں آج روحانی خواہشوں میں تبدیل ہوں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. یسوع جیسا, ہاللیلویہ. یسوع کے لیے زوردار تالیاں. ہاللیلویہ. دیکھیے, گناہ کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے نا تو ہماری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں. امثال 28:13 میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کرتا ہے وہ ان کو ترک کرتا ہے اور اس پر ان پہ رحمت ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پہ رحم کرے, دیا کرے, تو آج اپنے گناہ کا اقرار کریں. مت چھپائیں اپنے گناہوں کو, چاہے جیسا مرضی گناہ آپ نے کیا ہوا ہے, جیسا مرضی پاپ آپ نے کیا ہے, آج اپنے یسوع کے آگے اس کا اقرار کریں. میرے ساتھ نکالیے یوحنا, یہ ہماری آخری ورس ہے, اس کا پہلا باب. پہلا یوحنا 1 جان Chapter 1 verse 19. پہلا یوحنا پہلے باب کی 19ویں آیت. ہاں جی, نہیں ہے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ہاللیلویہ. اور ہم نے پہلے یوحنا جو 2 باب کی 16ویں آیت میں کیا پڑھا تھا کہ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. نیکسٹ ورس. دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں کیا ہوں گی؟ کیا ہوں گی؟ مٹتی جائیں گی. تو آپ کی خواہشیں اور یہ دنیا تو مٹتی جائیں گی, لیکن جو خدا کی, بولیں, جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. ہاللیلویہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابد تک قائم رہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی بلیسنگز زندہ رہیں؟ تو آج گناہ کو, پاپ کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں. بیٹا وہ فش کی تصویر دوبارہ لگانا جو ہم نے شروع میں لگائی تھی. جیسے میں نے کہا تھا کہ آج آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ابلیس نے کانٹا ڈالا, آپ کی خواہش کو اس کانٹے میں ڈالا اور کھینچ کے وہ پانی میں سے لے کر آ گیا, آپ کو باہر لے آیا. جب مچھلی باہر آتی ہے تو پھڑپھڑاتی ہے نا, مگر جیسے اس کو پانی میں ڈال دیں تو وہ پھر زندہ رہ جاتی ہے, بچ جاتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح عزیزو, آج بہت اچھا موقع ہے. خدا نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں, یو ہیو ٹو کنفیس, ریپینٹ, یو ٹرن لیں, توبہ کریں. تو خداوند یسوع مسیح جب آپ توبہ کریں گے, جب آپ اقرار کریں گے, تو خداوند یسوع مسیح اس مچھلی کو کانٹے میں سے نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, اس مچھلی کو دوبارہ اس تالاب میں, اس پانی میں ڈال دیتا ہے, جیسے کہ اس پکچر میں. ہاللیلویہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو؟
हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दें। देखिए, जब हम एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, जब हम मिस कैरेजेस की, अबॉर्शन की बात करते हैं, तो एक बहुत खौफनाक और जाहिर सी बात है, एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़ है। मगर आज आपने अपने गुनाह को अबॉर्ट करना है, रूहानी, जिस्मानी तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे। मैं चाहती हूँ कि जो गुनाह आपकी ज़िंदगी में पल रहा है उसका मिस कैरेज हो जाए। रूहानी गुनाह की मैं बात कर रही हूँ, रूहानी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। और खुदा भी यही चाहता है कि आप उस गुनाह को जो है वो ख़त्म करें और उसका इकरार करें, ताकि वो आपको माफ़ करे, उस कांटे में से निकाले और वापस उस मछली को उस तालाब में, उस कलीसिया में, उस फेलोशिप में ले आए, जो कि जिंदा खुदावन की कलीसिया है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करूँगी जब्दियल और शान से कि वो यहाँ पे आए और हम गीत गाएंगे। अपने आप को तैयार करें अजीज़ों। जैसे कि मैंने कहा कि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया। आज कौन सा गुनाह है जो आपने किया है? किसी से झूठ बोला है, कोई झूठी गवाही दी है आपने, किसी को हर्ट किया है। ज़रूरी नहीं है कि शराब पीना, मैं इन सब गुनाह की बात नहीं करी, इसके बावजूद मैं कह रही हूँ, शायद आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत है, उसको माफ़ करें। किसी से झूठ बोला, उससे जाके माफ़ी मांगे। किसी के साथ धोखा किया आपने, उससे माफ़ी मांगे। हालेलुया। अपने दिलों को तैयार करें। आज आप खुदा से कहें कि खुदावन मेरे इस दिल को नया कर दे। खुदा का कलाम कहता है कि उसका वादा है कि मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके दिल में बुरी ख्वाहिशें हैं। आज अपनी ख्वाहिशों को रूहानी ख्वाहिशें कर दें। आज आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी ख्वाहिश है, उसको प्रभु के हाथों में दे दें, ताकि वो उसकी मर्ज़ी के अनुसार वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आप को तैयार करें। इस गीत के दौरान उस छुटकारे को जो है वो रिसीव करें, उस डिलीवरेंस को, उस नजात को रिसीव करें जो हमें प्रभु यीशु की वजह से मिली है, जो हमारे गुनाहों का कफारा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। गाइए, सब गाइए। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया। अजीजों, मेरी बात सुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो इस गीत के वसीले, देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ हमें पैसे, कपड़े, चीज़ें नहीं मुहैया की हैं, उसने हमें छुटकारा भी मुहैया किया है। उसने हमें नजात, हमें उद्धार भी मुहैया किया है, जो हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिलता है। जो छुटकारा पाना चाहते हैं, जो नजात पाना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आएँ। आपको कोई जज नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप आगे आएँ, अपनी डिलीवरेंस को रिसीव करें। और अगर आपने कभी कोई पाप ना भी किया हो, तो आप खुदा से ये दुआ मांगे कि खुदा आपको जोर दे के हमेशा उसके कलाम के मुताबिक रहें, उस टारगेट पे रहें हमेशा। मे यू नेवर मिस द मार्क। आइए, जो आगे आगे आना चाहता है आइए। इस गुनाह से, इस पाप से, इन बीमारियों से, लानतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आगे आइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पास्टर हारून से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आ जाएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। खुदा की शुक्रगुजारी करें। अगर आप पापी नहीं भी हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करें कि आप कभी उस गुनाह में, उन ख्वाहिशों में नहीं गिरे, उस पाप में कभी नहीं गिरे। हालेलुया। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी
प्यार मैं तुझसे करूं, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूं, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, अपना खाना घबरा, खौफ ना खाना घबरा, अपना खाना घबरा, खौफ ना खाना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, सब अपने हाथों को उठाइए, मैं ही तुझको बचाऊंगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, खौफ ना घबरा, खौफ ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च दुआ करना शुरू करें, हालेलुया, दुआ करना शुरू करें, अपने लबों को खोलें। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पाप है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह है, और गुनाह की वजह से शैतान आपके ऊपर हावी होता है। अगर गुनाह नहीं है आपके जीवन में तो फिर इब्लीस भी काम नहीं कर सकता, हालेलुया। आज अपने जीवन में से पाप को निकालने की जरूरत है, हालेलुया। हम वर्शिप में बढ़ेंगे, एक और गीत गाएंगे, हालेलुया। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है।
मजीद गाइए सब। बर्फ की मानिद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, जन्मों सी जिंदगी दे देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजीद, बर्फ की मानिद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, जन्मों सी जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा दी 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 है। खुदावन की शिफा दी है। रबा बाबा रबा बाबा रबा बाबा रे बे 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 रबा बाबा रे बे ओ रबा बाबा बाबा रे बे 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 रबा बाबा बाबा। खुदावंद की शिफा, उसकी कुदरत, उसके लहू की ताकत छुए अभी इसी वक्त यीशु के नाम से, छुए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद के लहू की कुदरत आपके ऊपर आ जाए, सर से लेकर पांव के तलवे तक। The blood of Jesus comes upon you. The blood of Jesus, hallelujah, cleanse you, hallelujah. यीशु का खून आपको धोए, यीशु का खून आपको धोए, हालेलुया। खुदावंद की कुदरत आपको छुए, हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे 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 रबा बा रे बे 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 रे बे। मैं सारे गुनाह को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ इस वजन को यीशु के नाम से, हालेलुया। हर पाप की प्रेगनेंसी डाई इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु के नाम से हर वो पाप जो प्रेगनेंसी का रूप ले चुका है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त दम तोड़ दे, हालेलुया। ओ रबा बा रे बे 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 रे बे खारा रबा 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 रबा। खुदावंद यीशु मसीह उस पाप की प्रेगनेंसी को निकाल कर वचन से आपको प्रेग्नेंट कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। रबा शोको रे बे रबा शोको रबा बाबा रबा। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। गुनाह अजीजों शोको रबा शेखे रे बे साखा रबा एक बाबा। कोड़ की तरह है, ओ थैंक यू जीसस। और एक कोड़ी को ओ यस लॉर्ड, सिर्फ यीशु का लहू पाक और साफ कर सकते हैं। हालेलुया। आज उस लहू को अपनी जिंदगी से ओ जिंदगी रबा में ले, बाबा रबा शोको उस रे बे लहू बे से बे अपने आप को पाक और साफ करें। शोको रबा बाबा रे बे बे ये शोको रबा शेखे रे बे। और मेरा ईमान है अजीजों The blood of कि जब यीशु का लहू आपकी जिंदगी में आ blood of जाएगा, Jesus। ओ यस झरनों सी जिंदगी यीशु दे का देगा वो, खून, यीशु का खून, जिंदगी का सरचश्मा ओ पाकीज़गी, वो पाक और पाकीज़गी, साफ कर देगा आपको। सारे पाप की सारा गुनाह आपके अंदर से जाता कुदरत रहे, ढाई इन द सारा कोड़ आपके अंदर से जाता रहे, ओ खुदावंद मैं इन बच्चों को और बरकत खुदा का देता हूं। जलाल आपकी मैं जिंदगियों में बच्चों को जाहिर होगा, बरकत देता हूँ यीशु के नाम से। उसका नूर आपके चेहरों पे नजर आएगा। Out, 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 out. Die, sin, die. Die. Die in the name of Jesus. yes. Hallelujah. हर पाप की कुदरत die in the name of यीशु के Jesus. नाम में यीशु के नाम से हर बुरी ख्वाहिश यस आज उसका अंत हो यीशु के नाम से। हर बुरी ख्वाहिश ओ यस यीशु के नाम से खत्म हो। हालेलुया।
खुदावंद जी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वचन के लिए। खुदावंद आज तूने पावर के साथ इस वचन को हमें दिया खुदाया, हमने इस पावर के साथ इस कलाम को सुना, पावर के साथ रिसीव किया खुदाया। आज हम सब इस कलाम से प्रेग्नेंट होकर जा रहे हैं। याद रखें कि गुनाह जब आपके अंदर आता है तो मौत को पैदा करता है, मौत निकलती है आपके अंदर से, लेकिन जब खुदा का कलाम आपके अंदर आता है तो जिंदगी निकलती है, और वो जिंदगी आज खुदा आपको दे रहा है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए खुदावन, आज की सारी बरकत के लिए, इस वचन के लिए खुदावन जी, इस वर्ड ऑफ गॉड के लिए खुदावन जो तूने दिया। तेरी खादमा के लिए बरकत चाहते हैं खुदावन जी। जो कलमा तूने अपनी बंदी को दिया वो आसान नहीं था खुदावन, लेकिन ये तेरे रूह ने आसान कर दिया। आज खुदावन मुझे रूह में दिखा रहा है बहुत सी मछलियां जो कांटों में, गुनाह के कांटे में फंसी हुई थी, यीशु ने उनको छुड़ा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है उसके अंदर आज आप जा रहे हैं। हालेलुया। वही आपको मछलियों को जो मुहैया करता है समुद्र में, वही यीशु आपको भी मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। अपने हाथों को उठाइए चर्च, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। खुदावन ने आपको बचाया है, खुदावन ने आपको छुड़ाया है, खुदावन ने आपको बरकत। कई लोग थे उनको खुदा ने गुनाह से निकाला है, कई लोग हैं उनको गुनाह में जाने से रोक दिया है। हर तरह से ये वचन आपके लिए था। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीले ढेरों गवाहियां आने वाली हैं। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर है, फेसबुक पे, हम उनके लिए बरकत को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। अभी सिवा खुदा की कुदरत छुए यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कर्सेस ब्रेक हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरा ईमान है कि इस वचन के वसीले ढेर सारी गवाहियां आएंगी खुदाया। हम उन गवाहियों को अभी से मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कभी बेतासीर नहीं लौटता। नो 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 प्रभु जी, मैं खुदावन जिंदा गवाही हूं। तूने खुदावन मेरे अंदर ये गवाही रखी है, हर एक के अंदर ये गवाही रख प्रभु जी। हमारे जीवन को बदलने वाला तू है खुदावंदा। तू ही है जो मुर्दगी को दूर करके जिंदगी का रूप फूंकता है खुदा। तू ही है जो लानत को बरकत में बदलने वाला खुदा है। खुदावन जी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे सुंदर समय के लिए खुदाया। हमारी सारी ख्वाहिशें तेरे वचन के मुताबिक हों प्रभु जी। हमें अपने वचन के मुताबिक ख्वाहिश करना सिखा प्रभु जी। आज सारी बरकत, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावन जी। हमारा ईमान है खुदावन हम यहाँ से ब्लेस होकर जा रहे हैं, हम विक्टोरियस होकर जा रहे हैं, हम आज़ाद होकर जा रहे हैं। हम खुदावन जी तेरे वचन को अंदर लेकर जा रहे हैं और सारा हफ्ता इसके ऊपर जुगाली करते रहेंगे प्रभु जी। हम सारा जलाल तेरे नाम को दे दे। एक दफ़ा फिर से खुदावन तेरी खादमा के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावन, जिनके वसीले हमने इस कलाम को सुना। मेरा ईमान है खुदावन इस कलाम के वसीले खुदावन हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करेंगे। बहुत से लोग अंधेरे में जाने से रुक गए हैं यीशु मसीह के नाम से, और खुदावन आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे फल लेकर आने वाला है। हालेलुया। हम सारा जलाल और इज़्ज़त यीशु मसीह नासी के नाम को और उसके जिंदा कलाम को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यीशु के लिए, यीशु के कलाम के लिए और उसकी खादमा के लिए जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक डिलीवरेंस का मैसेज आज आपको मिला है। आज बहुत से लोग डिलीवर हुए हैं, आज आजाद हुए हैं, और खुदावन ने आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया जिसका नाम है मौत। खुदा ने आपको जिंदगी दी है। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं, आमीन। यीशु जैसा, यीशु जैसा, सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं, आमीन।